من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان یہودیوں سے، کہ اگر آخرت کا گھر، آخرت کی نعمتیں تمہارے ہی لیے اللہ کے ہاں خاص ہیں، دیگر لوگوں کے لیے نہیں، تو پھر یہ ان کو کہیے کہ یہ موت کی تمنا کریں اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ اور ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بوجہ اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور اے نبی، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ سب سے زیادہ حریص ملیں گے اپنی زندگیوں پر، یہاں تک کہ ان لوگوں سے بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے ہزار سال کی عمر ملے، حالانکہ 1000 سال کی عمر ملنا ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہود کا ایک دعویٰ نقل کیا۔ یہود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کے حصے بکھرے کر دیے، بتا دیا کہ ان کے اس دعوے میں کیا حقیقت ہے۔ آج اللہ رب العزت ان کا ایک اور دعویٰ نقل کر رہے ہیں، اور آج اس دعوے کی بھی حقیقت بیان کر دی کہ یہ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو حقیقت کی زندگی گزارنی چاہیے، دعووں سے باہر نکلنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے دعووں کے ترازو سے عظمتیں نہیں تلتی۔ آپ عظمتوں کا دعوے کرتے رہو، لیکن عظمتوں کے دعووں سے آپ کی عظمت نہیں تلے گی، آپ عظیم نہیں بن جاؤ گے، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس دعوے کو، ان کے اس دعوے کو نقل کر رہے ہیں کہ یہودی اس بات کو گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے تورات کافی ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم مومن ہیں، جنت، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں، کسی اور کو نہیں ملیں گی، وہ صرف ہم یہودیوں کو ملیں گی۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ان کے اس دعوے کو مختلف انداز میں نقل کیا۔ پیچھے آیا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، گئے بھی تو اپنے گناہوں کی وجہ سے 40 دن چلے جائیں گے، ورنہ پھر ہمارے لیے جنت ہے۔ قرآن کریم نے ان کے دعوے کو نقل کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے دعوے میں، آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے، کہتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت کی نعمتیں وہ صرف انہی کے لیے خاص ہیں، تو ہم آپ کو اب یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو دلائل سے بھی بات ہو سکتی ہے، بتایا جائے ان کو کہ بھائی اب تمہارا دین موسوی، تورات منسوخ ہو گئی، اب تمہارے لیے ہدایت ہے تو وہ قرآن میں ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اب دلائل کو چھوڑیے، اب ہم آپ کو ایک ایسی بات بتاتے ہیں، ایک ایسا گر بتاتے ہیں، آپ اسے آزما لیجئے، آپ ان سے چیلنج کیجئے، آپ انہیں چیلنج کیجئے کہ یہ اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں صرف انہی کے لیے خاص ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ دیکھو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی نعمتیں تمہیں ہی ملنی ہیں، کسی اور کو نہیں ملنی، تو اب ان نعمتوں اور تمہارے بیچ میں صرف ایک ہی چیز کا واسطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ موت۔ تو موت کا راستہ ہے، موت کا پل ہے، اس کو عبور کر لو تو تم اس نعمتوں کے مستحق بن جاؤ گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خود بھی جانتے تھے کہ ہم ان نعمتوں کے، جانتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہی برحق ہے، ہم غلط ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس موت کی تمنا کرو۔ قرآن کہتا ہے ہم پیشن گوئی کرتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ،
یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں، جو رسالت کا انکار کیا ہے، ان کے جو اعمال ہیں، جو اخلاق ہیں، ان اخلاق کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی دین پر محنت تھی تو موت سے ان کو کوئی ڈر بھی نہ تھا۔ ایک طبی ڈر ایک الگ چیز ہے، لیکن موت جس میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت بلال بن رباح، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے انتقال سے ایک دن پہلے خوشی سے اعلان کرتے ہیں، غدن نلقى الاحبہ محمدا و حزبہ، ارے کل ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، کل ہم محمد اور اس کے اصحاب سے ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کی تیاری تھی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، ارے میدان سجا ہوا ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس جنت کی طرف لپکو جس جنت میں تم میں سے جس کو وہ جنت ملے گی تو اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ تو حضرت عمیر فرماتے ہیں، بخن بخن، واہ واہ، اتنی بڑی جنت۔ آپ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ میری خواہش یہ کہ مجھے بھی وہ جنت ملے۔ آپ نے فرمایا تمہیں وہ جنت مل گئی۔ جب آپ کا یہ فرمان سنا تو اپنے پاس جو سامان رکھا ہو تو اس میں سے کھجوروں کا ایک تھیلا نکالا اور کھجور کھانے لگے، جلدی سے کھانے لگے کہ جلدی سے کھجوریں کھا کے میں میدان کارزار میں جاؤں اور شہادت کا نذرانہ پیش کروں۔ لیکن پھر سوچا، انہا لحیات طویلہ حتی آکلہا، اگر میں یہ کھجوریں کھانے کو اور ختم کرنے میں لگ گیا تو میری زندگی تو طویل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے جنگ ختم ہو جائے۔ فوراً وہ تھیلا ایک سائڈ کیا اور فوراً جا کے میدان میں گھس گئے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کی تیاری تھی۔ تو جب موت کی تیاری ہو، موت جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر حق ہو تو اپنے حق ہونے کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اگر واقعتاً فطری طور پر انسان کو موت اچھی نہیں لگے گی، موت سے انسان کو طبی طور پر ایک کراہت ہے، لیکن جب حق اور باطل کی جنگ ہو تو مسلمان تو اپنا جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو جب تمہارے دین پر آنچ آ رہی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تو پھر اس بات کو برداشت کرو اور موت کی تمنا کرو۔ صرف زبان سے اتنا زبان ہلانی ہے، تم نے یہ کہنا اللہم امتنا۔ روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ ایک دفعہ کہہ دیتے نا اللہم امتنا، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیتے، اللہ انہیں مار دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ باطل پر تھے، یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے، ہم جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پھر فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ہم انسان کی فطرت اور اس کی سرشت سے واقف ہیں، ظالموں کی ایک ایک کرتوت سے واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کس جگہ سے بات کر رہا ہے اور اس کو کس انداز میں چپ کرانا ہے۔ لہٰذا ان ظالموں کا جب انجام ہے موت کا، یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی دعویٰ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے اندر نکل کیا تو اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تمہیں ضرور آ کے پہنچے گی، اور پھر تم اللہ کے سامنے پہنچائے جاؤ گے تو تمہیں ہر ایک چیز کے حساب دیا جائے گا، ہر ایک چیز کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت یہ اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتمنین احد منکم الموت، تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں انسان بعض اوقات حالات ایسے زندگی میں پیش آ جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ سے زیادہ اس بات کی تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ تم یہ کہو یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تب تک تو مجھے زندہ رکھ، لیکن جب میرے حق میں موت بہتر ہو جائے تب مجھے آپ موت دے دیں، ورنہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ موت کی تمنا بالکل بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے تب تک نیکیاں کما کر اللہ کو راضی کر سکتا ہے، جہاں موت آئی آنکھیں بند ہوئی تو پھر یہ راضی کرنے کا موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس دنیا کی زندگی کو نعمت سمجھنا چاہیے، لیکن ہاں مشکلات آ جائیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کی گنجائش ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تب تک آپ مجھے زندگی دے دیں، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت آپ مجھے موت دے دیں۔ اب آگے اللہ رب العزت قسم اٹھا کر بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ موت سے کیوں بھاگ رہے ہیں، اتنا موت کی تمنا کیوں نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے، اے نبی آپ کو یہ لوگ
تمام دنیا بھر کے لوگوں سے اپنی زندگیوں پر زیادہ حریص ملیں گے، چاہے کیسی بھی زندگی گزر رہی ہے، روکھی گزر رہی ہے، سوکھی گزر رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مریں گے تو سامنے رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے عذاب تیار ہے، لہٰذا یہ موت پر اپنی زندگی پر زیادہ جمے ہوئے ہیں، اسی کی حرص لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ان لوگوں سے بھی زیادہ حرص ہے اپنی زندگی پر جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے موت کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ دیکھیے بہت سے دنیا میں عقیدے والے ہیں، دہریے لوگ ہیں جو کہ جن کا اس بات کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے ان لوگوں کو اپنی زندگی سے کتنی محبت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں کو ان سے بھی زیادہ اپنی زندگی سے محبت ہے، اس لیے کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن جو کرتوت سامنے ہیں ان کی وجہ سے یہ تمنا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یود، اب آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہزار سال کی عمر مل جائے۔ کیوں 1000 سال کی عمر مل جائے؟ تاکہ ہم عذاب سے دور ہو جائیں، یعنی 1000 کا مطلب یہ کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے، تاکہ ہمیں عذاب نہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر تمہیں ہزار سال کی عمر مل بھی گئی پھر بھی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے جو عذاب تمہارے لیے تیار ہے اس سے تم بھاگ نہیں سکتے، اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کا ایک دعویٰ نقل کیا کہ یہود اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی جنت کے مستحق ہیں، جنت کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں صرف ہمیں ہی ملیں گی، حالانکہ جس دعوے اور زندگی اس دعوے کے مطابق نہیں گزر رہی، اس کے خلاف گزر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک شاعر کہتا ہے کہ دعووں کے ترازو سے عظمتیں نہیں تلتی، اپنی عظمتوں کا دعویٰ ہے تو پھر اس دعووں کو آپ کیا نام ہے اس دعووں کے ترازو سے نہیں تول سکتے، بلکہ کچھ کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، اعمال صالحہ کرنا پڑیں گے۔ کہتے ہیں لیس الفتیٰ من یقول کان ابی ذا انما الفتیٰ من یقول ها انا ذا، ارے مردانگی یہ نہیں ہے کہ یہ بتاؤ کہ میرے ابا نے ایسا کیا تھا، میرے دادے نے ایسا کیا تھا، مردانگی یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے اعمال و اخلاق اور تمہارا ایمان کس درجے کا ہے۔ باقی جن لوگوں نے تمہارے آبا و اجداد میں سے اچھے کام کیے ہیں، تو اگر تمہارے اندر ایمان و اعمال ہوں گے تو ان کے ایمان کا اور ان کے اعمال کا تمہیں فائدہ ملے گا، ورنہ کوئی نسب فائدہ نہیں دیتا۔ آج یہ معاشرہ ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سادات ہیں مثال کے طور پر، تو ہمیں اب جنت تو ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اسی میں یہ بات بھی آ گئی، آج امت جو مسلمان جو مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک جماعت بھی مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس بات کو ہم اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو لیکن تمہاری باقی کی زندگی دیکھ لو تو اس کو دیکھتے ہوئے تم موت کی تمنا کر لو، پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے جنت کے مستحق ہو۔ تو دعووں سے نکل کر انسان کو حقیقت میں آنا چاہیے، ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک